الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آپ لوگوں کا ویک کیسا گزرا؟ الحمدللہ۔ چلیں دعا کے ساتھ سیشن کا آغاز کریں گے۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا زدنا علما آمین الہی آمین۔ ہاں جی، کیسی جا رہی ہے آپ کی سورہ نساء؟ آپ نے لیسن وغیرہ ریپیٹ کیا ہوگا اور کوئز بھی کیا ہوگا اور لیسن شیئر بھی کیا ہوگا۔ کتنے لوگوں نے آپ میں سے چیز کو شیئر کیا آگے؟ ایک بالکل ڈفرینٹ اینگل سے استاذہ اس دفعہ ہمیں بتا رہی ہیں نا۔ جن لوگوں نے پہلے کیا ہوگا انہیں اندازہ ہو رہا ہوگا۔ ایگزیکٹلی میں نے بھی یہ کیا تھا۔ لیکن بہت ساری ہمیں جیسے اپنے اندر اصلاح کی ضرورت تھی دونوں سائڈ پہ، ہے نا۔ بے شک اب آپ خود کے لیے لے رہے ہیں یا آپ کسی کو بتا رہے ہیں، اپنے بیٹوں کو بتا رہے ہیں، اپنی بیٹیوں کو بتا رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرا اپنا ذاتی یہ رائے ہے اور خیال ہے کہ جو قرآن پاک ہے یہ تو بہت بہترین ہو جائے کہ اگر بچے شادی سے پہلے اس کو ان ڈیپتھ اس کی اسٹڈی کر لیں، اگر نہیں تو ایٹ لیسٹ وہ سورہ جو معاشرتی احکامات اور ازدواجی احکامات سے ریلیٹڈ ہیں ان کو ضرور پڑھ لینا چاہیے تاکہ اپنی رسپانسبلٹی کا جو ہے نا احساس ہو جائے۔ اور کتنا خوبصورت دین ہے نا کہ اگر ہر ایک اپنی اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھ لے، اپنی ذمہ داری کا احساس کر لے، تو کیا ہمیں کسی سے اپنے حق کے بارے میں بات کرنی پڑے گی؟ اگر ہر بندہ ذمہ داری سے وہ کام کر رہا ہے، بالکل بھی نہیں۔ چلیں اسی حوالے سے ہم آج کی دعا کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کو پتہ ہے، جیسا کہ پتہ ہے کہ سورہ نساء ہے تو تقوی کی بہت بات ہو رہی ہے، اور تقوی کے ساتھ ساتھ ان نعمتوں کا ذکر بھی آ رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فراہم کی ہیں، اور رشتے بھی نعمت ہوتے ہیں، ہے نا۔ اور پچھلی دفعہ ہم نے ایک حدیث بھی پڑھی تھی نا کہ اس بات پہ شکر ادا کرنا چاہیے، مفہوم ہے کہ شادی ہو گئی اور ماں باپ کے گھر نہیں بیٹھی رہی لڑکی نا۔ چلیں آج کی دعا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دعا ہے اللہم انی اعوذ بکا، اے اللہ بے شک میں پناہ مانگتی ہوں، من زوالی نعمتک تیری نعمتوں کے زوال سے، تحولی عافیتک اور تیری عطا کردہ عافیت کے بدل جانے سے، وفجاءت نقمتک اور تیری سزا کے اچانک وارد ہو جانے سے، وجمیع سخطک اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے کس بات کی پناہ مانگنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو چیزیں دے رکھی ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں شمار ہوتی ہیں نا۔ کیا کیا ہمارے پاس نعمتیں ہیں؟ ہمارا گھر، بچے، شوہر، صحت، تندرستی، کام کرنے کی صلاحیت، ایوری تھنگ۔ ہم اس کو شمار کرنے لگے تو لا تحصوها، کوئی بھی اس کو شمار نہیں کر سکتا۔ اور پھر وہ بھی جیسے قرآن پاک میں بھی کوسچن کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ کس کس نعمت کا ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ تو ہمیں جب تک وہ چیز ہمارے پاس ہوتی ہے ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔
ہے نا. اور جب وہ چیز جی مسلمان ہونا تو بہت بڑی ایک نعمت ہے نا. وہ تحولی عافیتک، اور تیری عطا کردہ عافیت کے بدل جانے سے. اب یہ عطا کردہ عافیت اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ آپ بتائیں گے کیا ہوتی عافیت؟ ہوتی کیا ہے؟ امن میں رہنا، سکون میں رہنا، اطمینان میں رہنا. آپ کی ہر طرح کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، آپ کو حفاظت ہے، بیماریوں سے آپ کی عافیت ہے، بچے ہوئے ہیں آپ کی صحت اور تندرستی ہے، آپ کو کسی کی محتاجی نہیں ہے، نہ مالی طور پہ، نہ جسمانی طور پہ، نہ ذہنی طور پہ. ٹھیک ہے. پھر ایک اچھا جیسے فیملی کا ہونا، اوور آل ویل بینگ ہے. بچے ہونا بھی ایک بہت بڑی عافیت ہے، بچوں کا فرما بردار ہونا. جی بالکل. پھر ہسبینڈ کا ہونا، میاں بیوی کا ایک دوسرے کو سمجھنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عافیت کی. ورنہ گھر میں اگر ہر وقت آرگیومنٹ چلتا رہے تو کیا ہوگا؟ ماحول پرسکون ہوتا ہے، انسان ذہنی طور پہ اطمینان میں ہوتا ہے. جی تو کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیزیں ہیں، عافیت ہے. تو ان کو، اور شکر کیا کرتا ہے؟ شکر جو ہے وہ نعمت کو پریزرو کرتا ہے، اور ناشکری کیا کرتی ہے؟ اس نعمت کو کم کرنے لگتی ہے. جب ہم ہر وقت کمپلین کرنے لگتے ہیں نا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ جو اللہ کی عطا کردہ عافیت ہوتی ہے نا وہ ڈکلائن ہونے لگتی ہے. اللہ کی جو نعمتیں ہیں نا ان میں کمی آنے لگتی ہے. اور پھر کیا ہے؟ وَفُجَاعَةِ نِقْمَتِكَ، اور تیری سزا کے اچانک وارد ہو جانے سے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا مانگی تھی نا اپنی امت کے لیے کہ اچانک جو سزا باقی امتوں کو دی گئی وہ نہ، اس سے میری امت کو ہلاک نہ کیا جائے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان نافرمانی کرتا چلا جاتا ہے اور اس کو پتہ نہیں چلتا. تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے جھنجھوڑتے ہیں ہمیں؟ مختلف طرح کے آزمائشوں کے ساتھ، کبھی صحت سے، کبھی بیماری سے، کبھی گھر کا ماحول جب وہ تھوڑا سا اپسیٹ ہو جاتا ہے، کبھی بچوں کے ساتھ، کبھی دی ہوئی نعمت کو کم کر کے. تو اس کا احساس ہم تب تک نہیں کرتے جب تک وہ ہو نہیں جاتا. تو اس کی پریپریشن پہلے سے کر لیں کہ زوال نعمت سے پناہ مانگنا شروع کر دیں. وجمیع سخطک، اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے. اور بعض دفعہ انسان ایسے کام کر جاتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بن جاتے. کون سے کام ہوتے ہیں ایسے؟ کوئی ذہن میں آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہو؟ کوئی آتی ہے ایسی بات ذہن میں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتی ہے؟ بالکل. کسی کی حق میں کمی کرنا، زبان کا غلط استعمال، زبان کی ہلاکتیں اور دھوکہ دہی. بالکل. اور اس کا ہمیں بعض دفعہ پتہ نہیں چلتا. ہوتا ہے نا ایسے کہ ہم بات کرتے کرتے، اور بعض دفعہ برے اعمال، بعض دفعہ ہم باتیں کرتے کرتے جو ہے ایسی باتیں بھی کر جاتے ہیں جو کہ اگر ان کو اینالائز کیا جائے تو وہ باتیں درست نہیں ہوتی، ان کے معنی بہت جیسے صحیح نہیں ہوتے. تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ جب ہم اس بات کی اپنے پاس وہ اللہ کی دی ہوئی، اگر ہمارے پاس کوئی امانت ہے کسی کی، تو کیا ہم اس کو لاپرواہی سے رکھ دیں گے کسی جگہ پہ؟ ہم کیا کریں گے اس امانت کے ساتھ؟ سنبھال کے رکھیں گے نا. تو یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دی ہیں، اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں، ان کو ہمیں سنبھالنا ہے اور ان کا شکر ادا کرنا ہے تاکہ ہم اللہ کی دی ہوئی چیزوں سے اللہ کو راضی کر سکیں. کوئی ایسا کاروبار ہے جس میں جو ہے کوئی ہمیں کہے کہ تم میرا ہی سارا کچھ لگاؤ اور خود مزے کرو؟ کوئی ایسا ہمارے ساتھ کرے گا بزنس؟ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. ساری نعمتیں، سارا کچھ دیا ہوا اللہ کا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے اپنا سکون حاصل کرو. ایک دفعہ اس دعا کو مانگ لیتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاء نقمتک وجمیع سخطک. تو 4 چیزیں ہوں گی: نعمت کے زوال سے، اللہ تعالیٰ کی عافیت، اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی جو ہے سزا کے وارد ہونے، اور ناراضگی سے. 4 چیزوں سے جو ہے ہم نے پناہ مانگی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور ہر طرح کی عافیت میں رکھیں. آمین. لاسٹ لیسن ہمارا کہاں پہ ختم ہوا تھا؟ کون سی آیت تھی سورہ نساء کی؟ چھوٹا چھوٹا کوئز بھی ایک ساتھ کرتے جاتے ہیں. الحمدللہ. تو آج انشاءاللہ جیسے ہی استاذہ جوائن کریں گی آیت نمبر 36 سے سٹارٹ کریں گے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا وبارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
من زوال نعمتك وتحول عافيتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك وجميع سخطك وجميع سخطك اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آج ہم انشاءاللہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 سے شروع کریں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور رشتہ دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسی اور پہلو کے ساتھی اور مسافر اور تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہوئے یعنی لونڈی غلام، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. بے شک اللہ کسی خود پسند بہت فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا. یہاں 10 حقوق کا ذکر ہے، حقوق عشرہ، جن میں سے سب سے پہلا حق وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کا حق جو ہم سب پر ہے.
اور اللہ کا حق کیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور عبادت کرو اللہ کی. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ عبادت ہر اس چیز کا جامع نام ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے. اس میں سب اقوال اور افعال شامل ہیں جو ظاہری ہوں یا باطنی ہوں. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم جو کچھ بولتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہے تو وہ عبادت ہے. عام طور پر عبادت کا ذکر جب کیا جاتا ہے تو اسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بس یہاں تک محدود کر دیا جاتا ہے، یہ کلمہ شہادت تک. لیکن عبادت جو ہے وہ اس سے وسیع تر چیز ہے. عبادت کا لفظ عبد سے نکلا ہے. عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام، یعنی اللہ کی غلامی اختیار کرنا. غلام کا کیا کام ہوتا ہے کہ آقا جو حکم دے اس کو مانے. لہذا اللہ کی عبادت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو کرو، جن سے روکا ہے ان سے رک جاؤ، اور جو اس کی پسند اور رضا کے کام ہیں وہ کرو. اور پھر اللہ کا حق صرف اتنا ہی نہیں کہ اس کی پسند کے کام ہم کرتے رہیں، بلکہ ان چیزوں سے بچیں بھی جن سے اللہ نے روکا، اور ان میں سے نمبر 1 شرک ہے. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہ کرو، کسی بھی چیز کو، چھوٹی چیز کو یا بڑی چیز کو، شرک نہیں ہونا چاہیے. سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. بس جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو، یعنی جس کو یہ یقین ہو کہ واپس جا کر ایک دن اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تو لازم ہے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. یعنی ایک طرف اچھے کام کرنا لازم ہے اور دوسری طرف ان کاموں کی حفاظت کرنا ضروری ہے، کیونکہ شرک کے ہوتے ہوئے کوئی عبادت قبول ہی نہیں. تو یہ بندوں پر اللہ کا سب سے بڑا حق ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور شرک سے پرہیز کریں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا کبیرہ گناہ ہے، ہلاک کرنے والا گناہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچنے کا حکم دیا، اور ان میں سے بھی نمبر 1 اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ایک بار لوگوں کو بیت المقدس میں جمع کیا. جب مسجد بھر گئی، لوگ اونچی جگہوں پہ بیٹھ گئے، تو یحییٰ علیہ السلام نے ان کو خطبہ دیا اور 5 چیزوں کا ذکر کیا، جس میں سے سب سے پہلی چیز کیا تھی کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ. جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے خالصتاً اپنے سونے یا چاندی کے مال سے کوئی غلام خریدا اور اسے کہا کہ یہ میرا گھر ہے اور یہ میرا پیشہ ہے، لہٰذا اسے اختیار کرو اور مجھے کما کر دو. لیکن وہ کام کرتا اور اس کا منافع اپنے مالک کے سوا کسی اور کو دے دیتا. چنانچہ تم میں سے کون اس بات پر راضی ہے کہ اس طرح کا غلام ہو اس کا؟ کوئی بھی ایسا پسند نہیں کرے گا کہ ہر چیز آپ کی ہو اور اس سے وہ فائدہ اٹھا کے کسی اور تک لے جائے، کسی اور کو فائدہ پہنچائے، کسی اور کے ساتھ خیر کرے. تو یاد رکھیے کہ شرک کی 2 بڑی اقسام ہیں. نمبر 1 شرک اکبر اور نمبر 2 شرک اصغر. شرک اکبر کیا ہے کہ انسان اللہ کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، یعنی اس کو رب ماننے میں، اس کو الہ ماننے میں، اس کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائے. شرک اکبر جو ہے وہ انسان کو ملت اسلامیہ سے خارج کر دیتا ہے، یعنی وہ شخص مسلمان ہی نہیں رہتا. یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرانا، جس کے بارے میں آتا ہے وہ انت جعل للہ ندا وہو خلقک، اور ند کہتے ہیں مثل کو، مشابہ کو، یعنی کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت یا الوہیت یا اسماء و صفات میں اللہ کے برابر لے آنا کیا ہے؟ شرک کرنا ہے. فرعون نے ربوبیت میں شرک کیا تھا. اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اسی طرح باقیوں نے بھی اس طرح کے دعوے کیے. الوہیت کیا ہوتی ہے؟ الوہیت یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت کے افعال کرنا،
یعنی غیر اللہ کی عبادت کرنا، جیسے کسی اور کے لیے نماز پڑھنا، کسی اور کے لیے روزے رکھنا، ذبح کرنا، یا کسی اور سے دعائیں مانگنا، غیر اللہ سے فریادیں کرنا کہ وہ ہماری مدد کرے. جیسے ہمارے یہاں عام طور پہ مشہور ہے غوث اعظم کہا جاتا ہے عبد القادر جیلانی کو. تو یہ ایک انتہائی غلط بات ہے، کیونکہ سب سے بڑی فریاد رسی تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں. تو غیر اللہ سے انسان، اور خاص طور پر غائبانہ طور پر، نہیں مانگ سکتا. پھر اسی طرح غیر اللہ کے نام پر نظر نیاز ماننا جو ہے، یہ بھی شرک میں ہے اور شرک میں شامل ہے. پھر غیر اللہ سے امیدیں وابستہ کرنا، پھر محبت میں شرک کرنا، یعنی اللہ سے بڑھ کر کسی کو چاہنا یا اللہ کے برابر کسی کو درجہ دینا، خوف کرنے میں شرک کرنا. پھر اسی طرح تو باقی عبادات میں شرک، جیسے اللہ کے سوا کسی اور پر ایسا بھروسہ کرنا جیسے اللہ پر کیا جاتا ہے، کسی اور سے برکت لینا، اس کی ایسی تعظیم بجا لانا کہ اس کے آگے رکوع یا سجدے میں، اسی طرح کے اور افعال جو صرف اللہ کے لیے خالص ہے وہ کسی اور کے سامنے کرنا. اسی طرح اسماء و صفات میں شرک یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں یا صفات میں یا افعال میں کسی اور کو بھی اس کے برابر سمجھے، کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ غیب جانتے ہیں کوئی اور بھی جانتا ہے، یا جس طرح اللہ تعالیٰ غالب ہے، العزیز ہے، الحکیم ہے، کوئی اور بھی نعوذ باللہ ایسا ہے، یا العلیم ہے، ہمارے دلوں کا کوئی حال جانتا ہے، اس طرح کا کوئی عقیدہ رکھنا یہ غلط ہے. پھر اسی طرح شرک اصغر ہے دوسری بڑی قسم. اور شرک اصغر کیا ہے؟ وہ شرک ہے جس سے انسان ملت اسلامیہ سے خارج نہیں ہوتا. اس میں قول اور فعل دونوں آتے ہیں. جیسے غیر اللہ کی قسم کھانا، یہ شرک کی ایک قسم ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے وہ شرک کرتا ہے، لیکن یہ شرک اصغر ہے. اسی طرح بدشگونی لینا، حدیث میں آتا ہے الطیرۃ شرکن، بدشگونی لینا شرک ہے. اسی طرح ریاکاری کرنا، کہ انسان نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہو، اتنے میں دیکھے کہ کوئی اور کمرے میں آ گیا تو بہت اچھی طرح پڑھنی شروع کر دے، تو یہ شرک اصغر ہے. یا مال خرچ کرنے میں دکھاوا کرنا، شہرت کے لیے کام کرنا، تو ان چیزوں کو شرک اصغر کہا جاتا ہے. تو ان سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین تثنیہ کا صیغہ ہے جن میں ماں اور باپ دونوں آتے ہیں. ماں اور باپ کے علاوہ باپ کے ماں باپ بھی آتے ہیں جیسے دادا دادی، اور ماں کے ماں باپ بھی آتے ہیں نانا نانی، یا اگر ان سے اوپر کوئی زندہ ہے ان میں سے تو یہ سب والدین کے ضمن میں آتے ہیں، زمرے میں آتے ہیں. ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. تو اللہ تعالیٰ کے بعد والدین کا درجہ جو ہے یہ بہت بڑا ہے. اور پھر یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ والدین کی اطاعت کرو، والدین کو ناراض نہ کرو، بلکہ ایک جامع لفظ بولا گیا کہ احسان کرو، یعنی والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، ایسا سلوک کرنا کہ جس سے وہ خوش ہو جائیں. اور اس میں قول کے ساتھ یعنی زبان سے ایسی بات کرنا کہ جس سے وہ خوش ہوں، ان باتوں سے بچنا جن سے وہ ناراض ہوتے ہیں. اسی طرح عملی طور پر ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، حسن سلوک کرنا، مال کے ساتھ ان کو خوش کرنا، ان کو کچھ گفٹ دینا یا ویسے ان کے اوپر خرچ کرنا، ان کی ضروریات پوری کرنا. منصب کے ساتھ کہ اللہ نے آپ کو دنیا میں کوئی عہدہ دیا ہے یا کوئی اسکل دی ہے یا کوئی اور ایسی چیز دی ہے کہ جس کے ذریعے آپ اس کو پلیز آپ متوجہ رہیے جی، جس کے ذریعے آپ اس کو یعنی ان کی مدد کر سکتے ہیں جو عام طور پر نہیں کی جا سکتی. تو والدین کے ساتھ جو حسن سلوک ہے اس میں ایک واجب کا درجہ ہے کہ جو کرنا ہی کرنا ہے، اور کچھ مستحب کے درجے بھی ہیں. یعنی کچھ چیزیں اگر آپ نہ بھی کر پائیں تو آپ احسان کے دائرے سے نہیں نکلتے. تو حسن سلوک کا اپوزٹ کیا ہے؟ بد سلوکی ہے. ٹھیک ہے، کہ ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کی جائے، بد اخلاقی نہ برتی جائے، بد سلوکی نہ کی جائے، ان کے حق میں کمی کوتاہی نہ کی جائے.
کیونکہ والدین کے ساتھ احسان اور نافرمانی اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو احسان میں سب سے پہلی بات یہ کہ معروف میں ان کی اطاعت کی جائے، ان کی بات مانی جائے، وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اور ایسے کام کیے جائیں کہ جس سے ان کا دل خوش ہو، اولاد ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ کا تاکیدی حکم ہے. اور والدین میں سے بھی خاص طور پر ماں. اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد، نماز کے بعد سب سے افضل عمل جو ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے. اس کے بعد اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے. اور ماں کا درجہ پھر 3 گنا زیادہ بتایا گیا. پھر اسی طرح انسان جب کوئی مال خرچ کرنے لگے تو سب سے پہلے ماں باپ کی ضرورت کو دیکھے کہ انہیں تو نہیں ضرورت میرے مال کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو منبر پر کھڑے لوگوں سے خطاب کیا. فرمایا دینے والے کا ہاتھ اونچا ہوتا ہے، اور سب سے پہلے تم اسے دو جس کی کفالت کے تم ذمہ دار ہو. اپنی ماں کو دو، اپنے باپ کو دو، اپنی بہن کو دو، اپنے بھائی کو دو، پھر اپنے قریبی رشتہ دار کو دو، پھر جو قریبی ہو. یعنی ان سے شروع کرو. اگر ان میں کوئی ضرورت مند ہے تو ان کو. ہاں، والدین کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی، نہ اولاد پہ نہ والدین پہ، لیکن اس کے علاوہ کے مال میں سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے. والدین سے حسن سلوک سے عمر میں برکت ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کو مزید نیک کاموں کی توفیق ملتی ہے، جنت میں داخلے کا سبب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند کی حالت میں جنت کی سیر کی تو وہاں قرآن کی تلاوت کی آواز سنائی دی گئی. پوچھا گیا کون ہے؟ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو فرمایا آپ کو بتایا گیا کہ یہ حارثہ بن نعمان ہے. تو آپ نے فرمایا یہی نیکی ہے، یہی نیکی ہے. اور حارثہ بن نعمان اپنی والدہ کے ساتھ بہت حسن سلوک کیا کرتے تھے. تو اس نیکی کی وجہ سے ان کو کہاں دکھایا گیا؟ جنت میں، اور جنت میں بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے. یعنی والدین کے ساتھ نیکی سے مزید نیکیوں کے دروازے کھلتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے، یعنی چھوٹا گناہ نہیں، بہت بڑے گناہوں میں سے. والدین کے نافرمان کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں جن کی نہ فرضی عبادت قبول ہوتی ہے اور نہ نفلی. والدین کا نافرمان، احسان جتلانے والا، یعنی کسی کے ساتھ اچھا کر کے پھر اس کو سنانے والا، اور تقدیر کو جھٹلانے والا. اسی طرح والد کی ناراضگی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اور یاد رکھیے کہ والدین چاہے مسلم ہوں یا نان مسلم ہوں، اللہ کے فرما بردار ہوں یا نافرمان ہوں، وہ آپ کے ساتھ اچھا کریں یا نہ کریں، آپ کو بہرحال ان کے ساتھ اچھا ہی کرنا ہے. حضرت اسماء کی والدہ مشرکہ تھی، لیکن ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا صلی امہ کی، اپنی والدہ کی کے ساتھ صلہ رحمی کرو. اسی طرح قرآن مجید میں بھی آتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اگر وہ دونوں تم پہ زور دیں کہ تم میرے ساتھ اس چیز کو شریک کرو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں، تو ان کا کہنا مت ماننا، اور دنیا میں اچھے طریقے سے ان کے ساتھ رہو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ والدین جو ہیں وہ حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق ہیں. تو یہ ہیں وہ والدین جو اولاد کو پیدا کرتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جیسے رضائی ماں جس نے دودھ پلایا ہو، اب جو دودھ پلانے والی ماں ہے، جیسے اس کی بھی دلیل ہمیں کہاں سے ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت حلیمہ آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنی چادر بچھا دی، اپنا کام چھوڑ دیا اور ان کو عزت و اکرام دی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ شوہر کے والدین یا شوہر کے اوپر بیوی کے والدین جو ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ ساس سسر بھی اب حقیقی والدین نہیں لیکن قریبی رشتے میں والدین کے درجے میں آتے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے. اسی طرح خالہ کے ساتھ، خالہ کے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخالۃ کالام، خالہ ماں کی طرح ہے. ایک شخص سے کبیرہ گناہ ہوا تو حضرت شاید ابن عباس سے حضرت ابو ہریرہ کے پاس آیا. اس نے پوچھا میں کیا کروں؟ تو کہا تمہاری ماں زندہ ہے؟ نہیں ہے. تو جاؤ پھر خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرو. یعنی یہ رشتے جو ہیں بزرگوں کے، جو والدین یا پھر والدین کے بہن بھائی ہوں، وہ بھی پھر اس احسان میں آتے ہیں، اگرچہ الگ ان کا بذل القربہ کا ذکر بھی ہے، اس میں بھی وہ آ جاتے ہیں. اسی طرح استاد جو ہوتے ہیں وہ بھی والدین کے حصے میں آتے ہیں، وہ روحانی والدین ہوتے ہیں،
اور ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے، ان کی بات ماننی چاہیے، اور ان کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کرنی چاہیے، ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے، چاہے ان سے اختلاف ہو. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے والدین کو فرشتے ہوں تو ہم ان سے اچھا سلوک کریں، یا ہمارے استاد جو ہے وہ بہت نیک پارسا ہوں تبھی ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. انسان انسان ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنا فرض پورا کرنے کو کہا ہے کہ ہمارے اوپر جن کا حق ہے ہم ان کو وہ حق ادا کریں. پھر اس کے بعد فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. رشتہ داروں میں کون رشتہ دار آتے ہیں؟ والدین کا ذکر تو آ ہی گیا، والدین بھی سب سے پہلے رشتہ دار ہیں، پھر اس کے بعد اولاد کے اوپر یعنی حسن سلوک ہماری ذمہ داری ہے. پھر بہن بھائی ہیں، جیسے پہلے میں نے مثال دے کے بتایا نا، سر ہے، پیر ہے، پھر بازو ہیں، دائیں ہیں، بائیں ہیں. پھر باپ کے رشتہ دار، ماں کے رشتہ دار، پھر اسی طرح بہن بھائی، اور ان کے پھر آگے بچے اور بچوں کے بچے، وہ سارے رشتہ داروں میں شامل ہو جاتے ہیں. تو ان سب کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ضروری ہے. کبھی ان کے ساتھ مال، جیسے بھی حالات ہوں، کبھی ان کے ساتھ مال کے ساتھ احسان کرنا، کیونکہ احسان کا ذکر ہے. یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے عدل، ایک ہوتا ہے احسان. احسان ہوتا ہے جو کوئی ہمارے ساتھ کر رہا ہے نا اس سے بڑھ کے کرنا، یعنی برابر کا یا بدلے میں نہیں کرنا بلکہ اس سے بہتر کرنا. تو رشتہ داروں میں رشتہ داروں کے حالات مختلف ہوتے ہیں، ان کی ضروریات مختلف ہوتی ہیں، وہ کوئی قریب رہتے ہیں، کوئی بہت دور رہتے ہیں. تو ایسی صورت میں حسب حالات جہاں جہاں جس کے ساتھ حسن سلوک ہو سکتا ہو کیا جائے. سب سے پہلے اور سب سے اہم چیز کیا ہے کہ ان کی خبر گیری رکھی جائے، وہ کس حال میں، ان کے بارے میں معلوم ہو. سب سے پہلے تو یہ معلوم ہو کہ وہ ہیں کون کون، اور پھر اس کے بعد وہ کس حال میں ہے، اور ہم کس کیپیسٹی میں ان کی کوئی مدد کر سکتے ہیں، ان کے کام آ سکتے ہیں، ان کا دل خوش کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ احسان میں ہے. ابن قیم کہتے ہیں کہ صلہ رحمی یہ نہیں کہ رشتہ داروں کو اس حال میں چھوڑ دیا جائے کہ وہ بھوک اور پیاس اور برہنگی سے، یعنی کپڑے ہی نہ ہو ان کے پاس، اس سے تباہ ہو رہے ہوں، اور ان کا رشتہ دار بہت زیادہ مالدار ہو. یہ نہیں کہ آپ اتنے اونچے ہیں مال کے اعتبار سے اور وہ بیچارے رل رہے ہیں. اور صلہ رحمی واجب ہے، خواہ رشتہ دار کافر ہی ہو اور اس کا دین اس کے ساتھ، اور صلہ رحمی کرنے والے کا دین اس کے ساتھ، یعنی اس کا دین اس کے ساتھ اور کرنے والے کا دین اس کے ساتھ. اچھا، جیسے یہاں کے ماحول میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات بچے نان مسلمز میں شادیاں کر لیتے ہیں، یا پھر اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ان سے ملنا جلنا رکھیں یا چھوڑ دیں. یہ سوال بہت آتا ہے. تو کیا حکم ہے کہ چاہے کفر کا رستہ ہی اختیار کریں، پھر بھی کیا ہے، رشتہ نہیں کاٹا جا سکتا، آنکھ نہیں کر سکتے آپ. نافرمان ہیں، بد اخلاق ہیں، بدتمیز ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، آپ کے ساتھ آپ جو بھی اچھا کر سکتے ہیں کریں. ہو سکتا ہے کل کو وہ پلٹ آئیں، ہو سکتا ہے آپ کے حسن سلوک کی وجہ سے وہ دوسرا فرد بھی، یعنی کہ شوہر یا بیوی جو بھی ہے آپ کے بچوں میں سے کسی کی، وہ بھی مسلمان ہو جائے. حسن سلوک سے ہی کسی کو قریب لایا جا سکتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کو بہت شے دیں، لیکن اس کا یعنی یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ کاٹے نہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ رشتہ داروں پر مال خرچ کرنے کا بھی حکم ہے. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، یعنی مالی مدد بھی کرنی چاہیے، مال کے ساتھ احسان کرنا چاہیے. اگر اللہ نے آپ کو زیادہ دیا ہے تو جیسے خاص خاص مواقع ہوتے ہیں، کوئی شادی کا موقع ہوتا ہے، کوئی عید کا موقع ہوتا ہے، کسی کے بچے کو کوئی تعلیمی ضرورت ہوتی ہے، تو ایسے موقعوں پر ان کے اوپر خرچ کریں. پھر اسی طرح اگر غریب ہیں، فقیر ہیں، تو جو آپ صدقہ باہر کرتے ہیں وہ پہلے ان پر کر لیں، کیونکہ اس کے دگنا اجر ہے. رشتہ داروں سے حسن سلوک رزق اور عمر، دو چیزوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے، برکت کا باعث بنتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو پسند ہو اس کے رزق میں وسعت ہو یا اس کی عمر دراز ہو تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں سے اچھا کرے. اور پھر یہ بھی ہے کہ بعض اوقات رشتہ دار ہمارے ساتھ اچھا نہیں کرتے، لیکن ہمیں پھر بھی اچھا کرنا ہے. احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ جو اچھا نہیں کرے اس کے ساتھ بھی اچھا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نیکی کا بہت جلد اجر مل جاتا ہے، دنیا میں ہی اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے، وہ صلہ رحمی ہے. یہاں تک کہ کچھ گھرانوں کے لوگ فاجر و فاسق ہوتے ہیں، یعنی نیک نہیں ہوتے، جب وہ صلہ رحمی کرتے ہیں تو ان کے مال بڑھ جاتے ہیں، ان کے افراد کی کثرت ہو جاتی، یعنی دنیا میں ان پہ خوشحالی آ جاتی ہے. پھر اسی طرح
ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. تو کسی نے کہا اسے کیا ہو گیا، اسے کیا ہو گیا، یعنی کیا سوال کر رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب حاجت ہے، اور اسے کیا ہوا ہے، یعنی اس کے دل میں ایک خواہش ہے. فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اور صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو. اپنے فرائض ادا کرنے کے بعد کیا کرو؟ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کچھ رشتہ دار ہوتے ہیں جو دلوں میں دشمنی رکھے ہوئے ہوتے ہیں آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، آپ کو پتہ بھی چل جاتا ہے. کبھی آپ کو بلا وجہ بدنام کرتے ہیں، کبھی آپ کو ستاتے ہیں، کبھی آپ سے روٹھ بیٹھتے ہیں بلا وجہ. تو ایسے رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور بھی اچھا ہے. فرمایا سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو اپنے اس رشتہ دار پہ کیا جائے جو پوشیدہ دشمنی رکھنے کی بنا پہ تم سے اعراض کرے، روٹ کے بیٹھا رہے، بولے ہی نہ. پھر یہ بھی صلہ رحمی میں کہ ان کی طرف سے ملنے والی تکلیفوں پہ صبر کرے. بعض اوقات آپ جاتے ہیں کسی کے گھر، آپ بڑے اچھے اپنے سارے کام کاج چھوڑ کے اپنی گاڑی کا پیٹرول خرچ کر کے، اور وہاں جا کے دیکھتے ہو آپ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے، یا ان کو آپ کا آنا ہی گراں گزرتا ہے، یا اور بھی اس طرح کی کئی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس پہ صبر کرنا چاہیے، اس پہ جواب نہیں دینا چاہیے، ناراض نہیں ہونا چاہیے، غصہ نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول، میرے کچھ رشتہ دار ہیں جن سے میں تعلق جوڑتا ہوں وہ مجھ سے توڑتے ہیں، میں نیکی کرتا ہوں وہ برائی کرتے ہیں، میں اسے بردباری کرتا ہوں وہ مجھ سے بد اخلاقی کرتے ہیں. فرمایا اگر تو واقعی ایسا ہے جیسا تو نے کہا تو گویا تو نے ان کو جلتی راکھ کھلائی. جب تک تو ایسا کرتا رہے گا اللہ کی طرف سے ایک مددگار ان کے مقابلے میں تیرے ساتھ رہے گا، یعنی اللہ کی مدد تمہیں ملے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ جواباً بد اخلاقی نہ کریں، غصہ نہ کریں، ناراض نہ ہوں. اور پھر یہ ہے کہ قریبی رشتہ دار ہوں یا دور کے رشتہ دار ہوں، سب کے ساتھ ہی صلہ رحمی کرنی چاہیے. ابن عباس کہتے ہیں اپنے حسب نسب کو یاد رکھو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. اگر صلہ رحمی کے ساتھ رشتہ داروں کو قریب کیا جائے تو وہ دور نہیں ہوتے، اگرچہ وہ دور ہوں، یعنی دور رہتے ہوں کسی اور ملک میں. اور رشتہ داری قریب نہیں ہوتی جب اس کو دور کر دیا جائے، اگرچہ وہ قریب ہی کیوں نہ ہو، نیکسٹ ڈور نیبر ہی کیوں نہ ہو. اور ہر رشتہ داری قیامت کے دن اپنے صاحب کے سامنے آئے گی اور اس کے حق میں رشتہ داری کو ملانے کی گواہی دے گی. رشتہ داری یعنی ایک مجسم شکل میں آئے گی اور آ کے گواہی دے گی یہ شخص جو تھا یہ صلہ رحمی کرتا تھا، یہ رشتہ داروں سے جوڑ کے رکھتا تھا، ان کا خیال رکھتا تھا. اگر اس نے اس کو جوڑا ہوگا، اور اس کے خلاف کاٹنے کی گواہی دے گی اگر اس نے اس کو کاٹا ہوگا. تو بولیے وہاں ہم کریں گے کیا؟ پھر بتائیے وہاں پھر کیا ہوگا؟ ہم اپنے نامہ اعمال کو تو تبدیل نہیں کر سکتے. تو یہ گواہیاں دنیا میں ہی مل جاتی ہیں، مرنے کے بعد لوگ خود بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ رشتہ داروں سے بڑا اچھا بنا کے رکھتا تھا. ایک ایک اٹھ کے کہتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ احسان کیا تھا، یہ میرے اس کام آیا تھا. تو انتظار نہ کریں کہ وہ آپ سے مانگیں تو آپ دیں، انتظار نہ کریں کہ وہ آپ سے مطالبہ کرے، تو پھر آپ خود نگاہ رکھیں کہاں کمی ہو رہی، کیونکہ حالات پتہ چلتے ہی رہتے ہیں ایک دوسرے کے. تو پرو ایکٹیو اپروچ اختیار کریں. والیتامى والمساکین، اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں. یتیم وہ ہوتا ہے جس کا باپ فوت ہو جائے جبکہ وہ ابھی بلوغت کی عمر کو نہ پہنچا ہو، اور مسکین وہ ہوتا ہے جو ضرورت مند ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. مسکین کے پاس ہوتا ہے مگر اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. تو ہمارا دین ہمیں یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے. ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی سنگ دلی کی شکایت کی تو آپ نے اسے فرمایا اگر تم دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکین کو کھانا کھلاؤ، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے ضعیف اور کمزور لوگوں کو تلاش کرو. ہمیں بھی یہ پتہ کرنا چاہیے کہ دیکھو اپنے آس پاس محلے میں، علاقے میں، شہر میں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں دور پار رہتا ہے. تو آپ فرماتے تھے کہ میرے لیے تلاش کرو. تم لوگ اپنے کمزور لوگوں کے ذریعے ہی رزق دیے جاتے ہو اور مدد کیے جاتے ہو، یعنی تمہیں جو رزق ملتا ہے نا ان کی وجہ سے ملتا ہے کہ تم ان پہ خرچ کرتے ہو، یعنی تمہارا رزق اور بڑھے گا اگر تم ان کو دیتے رہو گے. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ بہترین مال وہ ہے جو یتیموں اور مسکینوں کو دیا جائے. فرمایا مسلمان کا وہ مال کتنا عمدہ ہے جو مسکین، یتیم اور مسافر کو دیا جائے. اسی طرح بیوہ مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والے کا اجر بھی ہے
جیسے کوئی اللہ کے راستے میں جہاد کرے یا رات کو نماز پڑھے اور دن میں روزے رکھے. پھر اسی طرح جو شخص مسلمان ماں باپ کے کسی یتیم بچے کو اپنے کھانے اور پینے میں اس وقت تک شامل رکھتا ہے جب تک وہ اس کی مدد سے مستغنی نہیں ہو جاتے، نہیں اپنا کمانے نہیں لگتا، تو اس کے لیے یقینی طور پر جنت واجب ہو جاتی ہے. داؤد کہتے تھے یتیم کے لیے رحم دل باپ کی طرح بن جاؤ، یہ جان لو کہ جیسا بوگے ویسا کاٹو گے، یعنی جیسا تم دوسروں کے ساتھ کرو گے ویسا تمہارے ساتھ کیا جائے گا. پھر ہے پڑوسی، والجار ذی القربہ والجار الجنب والصاحب بالجنب. 3 طرح کے پڑوسی بتائے گئے یہاں. جار ذی القربہ وہ پڑوسی جو رشتہ دار ہے، ذی القربہ یعنی قرابت دار ہے. والجار الجنب سے مراد غیر رشتہ دار، جنب کا مطلب جو اجنبی ہے، ٹھیک ہے، غیر رشتہ دار ہمسایہ. یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہن بھائی میں سے کسی کا گھر آپ کے قریب ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بالکل ان نون پیپل ہوتے ہیں، اجنبی. جار الجنب اجنبی لوگ جو جن سے نہ آپ کی کوئی دوستی، نہ رشتہ، نہ تعلق، نہ جان، نہ پہچان، بالکل ہی ان نون پیپل. اور تیسرا ہے والصاحب بالجنب، پہلو کا ساتھی. اس سے مراد سب سے پہلے تو بیوی آتی ہے کیونکہ وہ کمپینین ہے، وہ اس کے رب سے پیدا کی گئی آدم علیہ السلام کی. اور یہ کہا جاتا ہے کہ سر سے نہیں پیدا کی گئی اور نہ پاؤں سے پیدا کی گئی، بلکہ رب سے، یعنی کہ کمپینین شپ کی طرف کو سمبلائز کرتا ہے یہ. تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. اور پھر دوست احباب اس میں آتے ہیں، چونکہ دوست رشتہ داروں میں سے نہیں ہوتے، بعض اوقات رشتہ داروں میں بھی دوستی ہو جاتی ہے، لیکن وہ دوست جو رشتہ دار نہیں ہے ان کے ساتھ بھی احسان کرو. پھر اسی طرح رفیق سفر، کلاس فیلوز، کولیگز، کہیں پر بھی جاب پر آپ کٹھے کام کرتے ہیں، یعنی کسی بھی جگہ پر آپ کا کسی انسان سے کوئی واسطہ ہے، چاہے کاروبار ہے، چاہے کوئی اور لین دین ہے، یعنی کوئی بھی جو آپ کے دائرہ کار میں آتے ہیں، آپ کے سرکل میں آتے ہیں، ان سب کے ساتھ آپ اچھا سلوک کرو. تو پڑوسی کی عزت کرنا جو ہے یہ ایمان کی علامت ہے. حدیث میں آتا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ. احسان میں کیا ہے کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے، اس کی عزت کرے، رسپیکٹ دینی چاہیے. یہ ایمان کی علامت ہے. فرمایا اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرو تم مومن ہو جاؤ گے، اور پڑوسی کو ستانا نہیں چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک بہترین ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھی کے حق میں بہتر ہے، اور بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہے. یعنی جن لوگوں کے ساتھ آپ رہتے ہو دیکھو کہ وہ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ آپ سے کتنے کمفرٹیبل ہیں، آپ سے کتنے خوش ہیں، آپ کے ساتھ مل کے کام کرنے کو کتنا انجوائے کرتے ہیں. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اخلاق، اچھی ہمسائیگی شہروں کو آباد کرتی ہے اور عمر میں اضافے کا باعث بنتی ہے. شہروں سے مراد بڑی سٹیز بھی ہو سکتی ہیں، ولیجز بھی ہو سکتے ہیں، کوئی ادارہ بھی ہو سکتا ہے. تو کتنی سچی بات آپ نے فرمائی نا کہ اچھی ہمسائیگی، یعنی وہاں آنے والے سب اگر ایک دوسرے سے اچھا سلوک کریں گے تو اس سے کیا ہوگی، ان جگہوں کی آبادی بڑھ جائے گی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑوسی کے حق میں اتنی تاکید کی کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ شاید وہ میرے وراثت میں بھی حقدار ہو جائے. 60. پھر اسی طرح یہ ہے کہ قریبی پڑوسی کا حق زیادہ ہوتا ہے بنسبت دور والے کے. پوچھا گیا اللہ کے رسول اگر میرے 2 پڑوسی ہوں تو ان دونوں میں سے کس کی طرف ہدیہ بھیجوں؟ آپ نے فرمایا جس کا دروازہ تم سے زیادہ قریب ہو. اور پھر پڑوسی کے لیے وہی پسند کرنا چاہیے جو اپنے لیے پسند کرنا چاہیے. قال لجارہ ما یحب لنفسہ. پھر غیر مسلم پڑوسی کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کھانے پینے میں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے. فرمایا جب سالن پکاؤ تو شوربہ زیادہ کر لو، پڑوسی کی خبر گیری کرو. اور چھوٹی چھوٹی چیزیں تحفے میں دینے میں بھی کوئی حرج نہیں، جیسے اگر بکری کا جلا کر صاف کیا ہوا پایا ہی کیوں نہ ہو، پایا نہیں کہ خراب پایا،
نہیں صاف ستھرا کر کے وہ اس کی شکل بگڑ جاتی ہے، لیکن پکانے میں تو اچھا ہی ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح وہ مومن نہیں جس کا ہمسایہ بھوکا رہ جائے، پھر پڑوسی کو ستانے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں۔ عرض کیا گیا کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا وہ جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں، ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ تنگ کرتا رہتا ہے، کبھی گاڑی لا کے اس کی ایسی جگہ کھڑی کر دی کہ گاڑی نکالنی مشکل ہو گئی، کبھی اپنی سنو دوسرے کی طرف پھینک دی، کبھی یعنی کہ کسی نہ کسی طرح اس کو اذیت میں مبتلا رکھتا ہے، کبھی شور ہنگامے سے، کبھی دیواروں میں کیل ٹھوکے جا رہے ہیں، کبھی کوئی طریقہ، کبھی یا اوپر نیچے رہتے ہیں تو اوپر اتنی زور سے چلنا پھرنا کہ وہ نیچے والے کی نیند حرام ہو جائے۔ تو کوئی بھی ایسی چیز کہ جس سے پڑوسی کو تکلیف ہو وہ نہیں کرنی چاہیے۔ پڑوسی کے ساتھ زیادتی جو ہے عام زیادتی سے 10 گنا زیادہ سنگین ہے۔ کسی آدمی کے ساتھ آپ زیادتی کریں وہ بھی زیادتی ہے، لیکن اگر پڑوسی کے ساتھ کی 10 ٹائم زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا 10 عورتوں سے زنا کرنے کا جرم ہمسائے کی ایک بیوی سے بدکاری کرنے کے جرم سے کم ہے۔ یعنی ایک آدمی 10 عورتوں کے ساتھ برا کرتا ہے تو وہ کم گناہ ہے بنسبت ہمسائے کی بیوی کے ساتھ برا کرنا۔ آدمی اور فرمایا آدمی کا 10 گھروں سے چوری کرنے کا جرم ہمسائے کے گھر سے چوری کرنے کے جرم کی سنگینی سے کم ہے۔ یعنی وہ 10 گھروں سے چوری کر لے تو وہ کم ہے اگر ہمسائے کے گھر میں گھسا یا کوئی چیز اندر یا باہر سے اٹھائی، کیونکہ ہمسائے کو سب پتا ہوتا ہے کس وقت نکلے، کس وقت آئے، کس وقت گئے، کیا ان کے پاس کیا ہے، کم ہے، زیادہ ہے۔ تو اگر وہ چوری کرتا ہے تو وہ بدترین چوری ہے۔ اسی طرح صوبان کہا کرتے تھے جو کوئی اپنے ہمسائے پہ ظلم کرتا ہے حتیٰ کہ ہمسایہ گھر چھوڑ کر چلا جائے تو ایسا شخص ہلاک ہو جاتا ہے۔ یعنی اس شخص کی خیر نہیں پھر جو اتنا تنگ کر دے اپنے پڑوسی کو کہ پڑوسی وہاں سے اپنا مکان ہی بدل لے۔ وابن السبیل اور مسافر، اور اس میں مہمان بھی ہیں، لیکن بنیادی طور پر مسافر جس کا زاد راہ دوران سفر ختم ہو گیا ہو تو اتنا اس کو دیا جا سکتا ہے وہ اپنے گھر اپنے خیر و عافیت سے پہنچ جائے۔ اسی طرح جو شخص کسی نیک کام میں سفر کرنے کا ارادہ کرے، جیسے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی کوئی دوست احباب جو ہیں وہ حج عمرے پہ مثلاً جا رہے ہیں، انہوں نے اپنا سب کچھ کر لیا، لیکن آپ اپنی طرف سے کوئی ان کو کچھ دیتے ہیں، یا پھر اسی طرح اگر کوئی کسی نیکی کے کام میں کوئی خیر کے کام میں جا رہا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ میرا بھی حصہ ڈال دو۔ مثلا آپ دیکھیں کہ بچے قرآن پاک تقسیم کرتے رہتے ہیں، یا اور اسی طرح کے دعویٰ کے کام کے لیے نکلتے ہیں، تو جو لوگ ایسے کاموں پہ جا رہے ہوں ان کو سپورٹ کرنا اور ان کی مدد کرنا، کیونکہ وابن السبیل یعنی مسافر ہے نا، تو سفر کرنے والا ایک تو ذاتی مقصد کے لیے سفر کرتا ہے، ایک فی سبیل اللہ سفر کرتا ہے۔ تو جو ذاتی مقصد کے لیے سفر کرتا ہے اگر اس کا بھی زیادہ راہ کہیں ختم ہو گیا تو اس کو بھی ہیلپ کی جا سکتی، لیکن اگر کوئی شخص فی سبیل اللہ جا رہا ہے کسی بھی نیکی کے کام میں تو اس کی مدد کرنا جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مہمان بھی، ابن کثیر کہتے ہیں اس میں مہمان بھی شامل ہے کہ آپ کے گھر کوئی آ گیا ہے، آیا اپنے کسی کام سے ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کتنے امیگرینٹس آتے ہیں اور انہیں آ کے پہلے کچھ دن رشتہ داروں کے گھر رہنا پڑتا ہے تو انسان تنگ نہ ہو کہ مجھے انہیں کھلانا پڑ رہا ہے یا گاڑی پہ ان کو کسی کام پہ لے جانا پڑ رہا ہے، تو ان لوگوں کی مدد کرنا یہ بھی وابن السبیل پہ خرچ کرنے کے ضمن میں آ جائے گا۔ اور اس میں چاہے وہ رشتہ دار ہو، چاہے وہ غیر ہو، چاہے وہ بالکل ان نون ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً مومن کے مرنے کے بعد بھی اسے اس کے جن اعمال اور اس کی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے وہ یہ ہے، وہ علم جو لوگوں کو سکھا کر اس کو پھیلایا، اور جو صالح اولاد چھوڑی، نیک بچے، اور مصحف قرآن جو میراث میں چھوڑا، یعنی چاہے خرید کے کہیں رکھوایا کسی مسجد میں، اسی لیے ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ ہے نا مسجدوں میں قرآن رکھوانے کا کہ کوئی آئے گا پڑھے گا، یا کسی اس کو چھپوایا یا کچھ بھی کیا یعنی قرآن کی خدمت میں سے،
یا کوئی مسجد بنائی یا مسافر خانہ بنوایا. اب مسجد اور مسافر خانے کا ساتھ ساتھ ذکر ہے. اب تو خیر ہوٹلز وغیرہ ہوتے ہیں، لوگ ان میں رہ لیتے ہیں، لیکن پہلے زمانے میں سفر ایسی جگہ نہیں ہوتی تھی، تو پھر باقاعدہ لوگ عمارتیں بنوا دیتے تھے جہاں آ کر قافلے رکتے تھے، رات رہتے تھے، پھر اگلا سفر کرتے تھے. یا کوئی نہر جاری کی، یا اپنی زندگی میں اور اپنی صحت اور تندرستی میں سے اپنی صحت اور تندرستی کی حالت میں اپنے مال میں سے کچھ خرچ کیا. کیونکہ بیمار ہوتا ہے نا انسان، تو پھر تو کہتا ہے کہ میں صدقہ کروں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داو مرداکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو. یعنی صدقہ دینا بھی بیماری سے چھٹکارے کا ذریعہ بنتا ہے. تو یہ بھی اس میں شامل ہے. لیکن یہاں بیماری نہیں ہے، کوئی صحت مند ہے، لیکن اپنی زندگی میں نیکی کے ان کاموں میں وہ خرچ کر رہا ہے. ان سب کا اجر اسے مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا. ٹھیک، تو اس میں مسافر خانہ جو ہے وہ صدقہ جاریہ کے کاموں میں سے ایک کام ہے، اس کا بنانا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مال مسافروں کے لیے وقف بھی کیا، صدقہ بھی کیا. عمرو ابن حارث کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دینار چھوڑے، نہ درہم، نہ کوئی لونڈی، نہ غلام، صرف ایک سفید خچر تھا جس پر آپ سواری کیا کرتے تھے. اس کے علاوہ ہتھیار اور زمین چھوڑی تھی جسے آپ نے مسافروں کے لیے صدقہ کر دیا تھا. اپنی زمین جو تھی وہ مسافروں کے لیے صدقہ کر دی تھی. سبحان اللہ، کیا مثال ہے. اب بھی آپ دیکھیں دنیا میں بہت سے ایسے علاقے، ہم یہاں کے سہولتوں کو نہ دیکھیں، ایسے جگہوں کو دیکھیں کہ جہاں لوگ واقعی تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں. بعض جگہوں پر ٹوائلٹس نہیں ہوتے، لوگ سفر کر رہے، خصوصاً پاکستان میں یعنی بعض دیہات اور علاقے ایسے ہیں کہ جہاں ایسی سہولت نہیں ہوتی، اور لوگوں کی ینگ بچیاں ہوتی ہیں، ان کو گھروں سے باہر جانا پڑتا ہے. تو اب کنواں تو سب اس لیے کھدوا دیتے ہیں کہ وہ ایک نیکی کا صدقہ جاریہ کا کام ہے، لیکن لوگوں کی ایسی ضروریات پوری کرنا کہ جس سے ان کی عزت بچے اور ان کے مسائل حل ہوں، یہ بھی کرنے کے کاموں میں سے ایک کام ہے. اسی طرح جانوروں کے پانی پینے کے لیے جگہ تیار کروانا. پھر مسافر سے پانی روکنا جو ہے وہ بہت بڑے گناہوں میں سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا. ان میں سے ایک وہ شخص جس کے پاس جنگل میں ضرورت سے زیادہ پانی تھا، پھر وہ مسافروں کو اس سے روکتا تھا. یعنی رہتا تھا کسی ایسی جگہ، پانی تھا لیکن کوئی آنے جانے والا پینے نہیں دیتا تھا، لینے نہیں دیتا تھا. ایک اور روایت میں ہے اللہ اس سے فرمائے گا آج میں تجھ سے اپنا فضل روک لوں گا جس طرح تو نے اس فضل کو روک رکھا تھا جس کو تیرے ہاتھوں نے نہیں بنایا تھا، یعنی تو نے پانی روک دیا تھا. پھر فرمایا وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے لونڈی غلام ہیں. اس میں پرانے زمانے میں تو زر خرید غلام ہوتے تھے، لیکن سیکنڈری طور پر تفسیر احسن البیان میں آتا ہے کہ اس میں گھر، دکان، کارخانوں، ملوں کے ملازم بھی آتے ہیں، نوکر چاکر بھی آتے ہیں. تو غلاموں کے ساتھ جو حسن سلوک کی تاکید کی گئی، تو وہ جو تمہارے ماتحت ہوں، جو تمہاری خدمت کرتے ہیں، تمہارے کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہارے بھائیوں کو جوانی کی حالت میں تمہارا ماتحت بنایا. جس کا مسلمان بھائی اس کے ماتحت ہو، اس کے اندر کام کر رہا ہو، اس کا امپلائی ہو، اسے چاہیے کہ اس کو اپنے کھانے میں سے کھانا، اپنے لباس میں سے لباس دے، اور اسے ایسی تکلیف نہ دے جو اس پر غالب ہو جائے. یعنی اتنا کام نہ اس سے لے کہ وہ بیچارہ کرنے سے جائے. اگر ایسی تکلیف دے تو اس کی مدد بھی کرے. بعض اوقات کام زیادہ ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں دیکھ لینا چاہیے کہ اس کو کس طرح ہلکا کیا جائے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو صرف جھاڑو پوچھا کر رہے ہو تو ان کی خدمت، ان کی مدد کی جائے. اس سے مراد چاہے کوئی آفس میں ہی کام کر رہا ہو. بعض اوقات جو ہمارے ساتھ ہمارے ساتھی، ابھی صاحب بالجم کی بھی بات ہوئی، ہمارے کولیگز، ہمارے ساتھی، ہمارے مددگار، اگر ان کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کام کا لوڈ زیادہ ہو گیا ہے، تو خود
خیال کر کے ان کے کام کو بانٹنا چاہیے، کسی اور کو ان کا مددگار بنانا چاہیے. بعضوں کا تو کہتے ہیں ہمیں کوئی ہیلپر چاہیے، اور ہم ایک نہیں سنتے کہ ان کو ایسی باتیں کرتے ہیں، ان کو ہیلپر کیا چاہیے، خود ہی کام کر لیں. نہیں، جہاں بھی کسی کو مدد کی ضرورت ہو انسان اس کے لیے کوشش کرے. اگر اللہ نے آپ کو کسی اتھارٹی کی جگہ پہ رکھا ہے، ایسے دوسرے لوگوں پر ظلم اور زیادتی نہیں کرنی چاہیے، مار پٹائی نہیں کرنی چاہیے. جیسے لوگوں کے ہاں عام طور پر رواج ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو رکھ لیتے ہیں ملازم، اور پھر ان کے ساتھ وہ ظالمانہ سلوک کرتے ہیں. میری اپنی آنکھوں نے دیکھا کسی کے گھر میں کہ وہ چھوٹی سی بچی ان کے گھر میں اس سے کام لیتی، بالکل چھوٹی سی بچی، اور پھر پتہ نہیں اس سے کیا غلطی ہوئی، تو میں نے دیکھا کہ وہ عورت اس کو اتنا پیٹ رہی ہے. یعنی ساری فرسٹریشن، ہر ایک کام غصے کی وہ ادھر وہ ساری اس کے اوپر نکل رہی ہے. تو اس طرح بھی بعض لوگ جو ہے وہ نہ یہ دیکھتے ہیں کہ گھر میں کون آیا ہے، کیا ہو رہا ہے، بس غصہ آیا تو نکالنا شروع کر دیا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان سے غلطیاں ہوتی ہیں. اگر وہ اتنے ذہین ہوتے، عقل مند ہوتے، اسمارٹ ہوتے، تو وہ آپ کے ماتحت کام نہ کرتے، وہ کہیں اور ہوتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر کوئی کمی کمزوری ہے، جسمانی یا ذہنی یا تعلیمی یا کوئی بھی کمی کمزوری، جس کی وجہ سے ان کو اللہ نے آپ کے یعنی کہ وہ آپ کے ماتحت ہو گئے، اللہ نے ان کو ایسے مقام پہ رکھا. تو اگر ان سے پھر غلطی ہو، یعنی ان کو اپنے لیول پہ مت دیکھیں کہ مجھے یہ بات جلدی سمجھ آ گئی تو اس کو کیوں نہیں آئی، اس کو بھی آ جانی چاہیے تھی. نہیں، اس کو نہیں جلدی آئی، پھر سمجھائیں، پھر بھی غلطی کرے تو پھر کتنا معاف کریں. ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، کہنے لگا ہم خادم سے کتنا درگزر کریں. آپ خاموش رہے، اس نے پھر وہی بات کی، آپ پھر خاموش رہے. تیسری دفعہ پھر اس نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا ہر روز 70 بار اپنے غلام کو معاف کرو. 70 بار. اگر غلام کو 70 بار معاف کرنا ہے تو شوہر کو کتنی دفعہ معاف کرنا چاہیے، بہن بھائیوں کو کتنی دفعہ معاف کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو کتنی دفعہ معاف کرنا چاہیے. یعنی سبھی سے درگزر کے بغیر زندگی کی گاڑی نہیں چل سکتی. آپ کو دنیا میں فرشتے نہیں مل سکتے. جس انسان سے بھی آپ کا تعلق ہوگا، اس کے نیچر کے فرق کی وجہ سے کچھ نہ کچھ اختلاف سامنے آئے گا، ناپسندیدگی سامنے آئے گی. تو پھر ایسی صورت میں اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، آنکھیں بند کر لینی چاہیے، درگزر کرنا چاہیے، اگنور کرنا چاہیے. پتہ ہوتے اسے کہتے ہیں تجاہل عارفانہ. پتہ بھی ہے غلطی کی ہے کسی نے، وہ مینشن ہی نہ کرے، ذکر ہی نہ کرے، جیسے انجان بن جائے، ہمیں نہیں پتا کہ کی ہے کہ نہیں کی. کیونکہ اگر آپ اسے کہیں کہ تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، تم نے یہ بھی کیا تھا، اچھا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب آپ کسی کو اتنا ذلیل کر دیتے ہیں، یا جب آپ کسی کو اتنا احساس دلا دیتے ہیں کہ یو آر نتھنگ، کسی کو بھی، کوئی بھی، کسی بھی ریلیشن شپ میں جب آپ کسی کو یہ بار بار جتاتے ہیں، آپ اس سے کس چیز کی توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو کتنی عزت دے گا، آپ سے کتنی محبت کرے گا، آپ کا کتنا خیال رکھے گا، آپ کے لیے کتنی کیئر کرے گا. چاہے آپ کی اولاد ہو، چاہے آپ کا شوہر ہو، چاہے کوئی بھی ہو. اگر غصہ آ ہی گیا نا، خاموشی اختیار کر لیں، منہ سے نہ بولیں. کیونکہ منہ سے نکلے ہوئے لفظ جو ہے نا، وہ بعض اوقات جو آپ نے کسی کو کوئی ایسا احساس دلایا ہوتا ہے نا، یقین کریں ساری زندگی نہیں بھولتا. اس کے بعد آپ 100 نیکیاں بھی اس بندے سے کرتے ہیں نا، تو اس کو وہ نہیں بھولتا. اچھا یہ وہی ہے. تو کتنا یعنی کتنا بھلا ہے. ایک چپ اور 100 سکھ والی بات ہے. ایک دفعہ خاموشی اختیار کر لیں، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آپ کا غصہ، آپ کی جلن وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور معاملہ رفع دفع ہو جائے گا. اور پھر کیونکہ آپ اس کی ضرورت ہے، وہ آپ کی ضرورت ہے. آپ اکیلے نہیں رہ سکتے. کوئی بھی انسان اکیلے آپ دیکھیں نا، اس وقت لوگوں کو اکیلے جو گھروں میں رہنا پڑ رہا ہے، اور وہ اس دن بات ہو رہی تھی کہ لوگ خودکشی کر رہے ہیں اس بنا پر کہ اس سے بہتر ہے مر ہی جائیں. تو یہ بہت تکلیف دہ عمل ہے. تو جب ہمیں ہماری ضرورت ہے، لوگ وہ ہمیں دے بھی رہے ہیں، وہ ہماری خدمت بھی کر رہے ہیں، ہماری مدد بھی کر رہے ہیں، اور تکلیف بھی اگر آ گئی ان سے، سو واٹ، کوئی بات نہیں. تو درگزر بہت ضروری ہے. اور خاص طور پر خادموں کی بات اس لیے کہ برابر والوں پہ بھی زور کم ہی چلتا ہے نا ہمارا، اور اپنے سے بڑوں پہ بھی کم چلتا ہے. زور چلتا ہے تو اپنے نیچے والوں پہ چلتا ہے، یا بچے یا پھر خادم یا ایسے. تو ان کے ساتھ زیادہ احسان کی پھر ضرورت ہے.
ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ نہیں محبت رکھتا اس سے جو مختال اور فخور ہو، خود پسند، شیخی خورا۔ مختال ہوتا ہے عمل میں اور فخور ہوتا ہے زبان سے، یعنی جو شخص خود پسند ہو، اپنی بہت تعریف کرے اور یعنی ایسے کام کرے کہ جس سے وہ تکبر ظاہر ہوتا ہو، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے اور پھر اپنی بہت تعریفیں کرے اور وہ ہر وقت یہی چاہے کہ لوگ اس کو اپریشیٹ ہی کرتے رہیں، تو اللہ کی نگاہ میں وہ دیکھے اس کا کیا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا شخص پسند نہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے سارے ریلیشن شپس کی بات ہوئی، حقوق کی بات ہوئی، تو پھر اس کے اینڈ میں فرمایا کہ جو شخص خود پسند ہو، شیخی خورا ہو، اللہ کو پسند نہیں، کیونکہ ایسے ہی لوگ دوسروں کے حق مارتے ہیں، ایسے ہی لوگ دوسروں کو تنگ کرتے ہیں، جن کے اندر تکبر ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں، بہت ذہین سمجھتے ہیں، دوسروں کو بے وقوف سمجھتے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں، ہر ایک کی خامیاں ان کو نظر آتی ہیں، اپنی کوئی خامی نظر نہیں آتی، اپنی تعریفیں۔ یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے یہ انسان کو اللہ کی نگاہ میں گرا دیتا ہے۔ انسان کو دوسروں میں ہمیشہ خوبیاں تلاش کرتے رہنا چاہیے، اس کے اندر یہ خیر، اس کے اندر یہ، اس کے اندر یہ۔ انسان دیکھے دوسرے کو تو اس کی خیر یاد آئے، اپنے آپ کا جائزہ اندر سے خود لیا کرے کہ جب آپ کسی کو بھی دیکھتے ہیں تو آپ کو اس کی خیر یاد آتی ہے، شر یاد آتا ہے۔ اگر کوئی بری بات یاد بھی ہے تو اس کو ہٹائیں اور اس کی خیر یاد کریں۔ آپ یقین کریں کہ آپ دنیا کے سب سے خوش انسان ہو جائیں گے، مطمئن ہو جائیں گے، کیونکہ آپ ہر ایک کے اندر خیر ڈھونڈ رہے ہیں اور اپنے اندر کی غلطیاں تلاش کرتے رہیں، تو اس کے الٹ ہو جائے گا، مختالن فخورا کے الٹ ہو جائے گا۔ اور فخر وہ ہوتا ہے کہ اپنی کسی خوبی، اپنے حسن و جمال پہ، اپنے کپڑوں پہ، اپنے کسی کام پہ، اس کے اوپر انسان تعریف کرتا رہے۔ تو اگر انسان کے اندر تکبر ہوگا تو پھر تو یہ خرابی پیدا ہوتی ہے، یہاں سے نفس کی خرابی یہ پیدا ہوتی ہے اور یہاں سے یہ اکڑ پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کا انجام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص 2 چادریں پہن کے اکڑ کے چل رہا تھا اور اپنے آپ میں اترا رہا تھا، اللہ نے اسے زمین میں دھنسا دیا اور وہ قیامت تک دھنستا رہے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک دوسرے کے مقابلے پر فخر نہیں جتانا چاہیے۔ اچھا، ان کی کچھ اور صفات بھی ہوتی ہیں مختال فخور کی، جو اگلی آیت میں بیان کی گئی ہیں۔ جی، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ مختالن فخورا کون ہے؟ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ نے جو کچھ اپنے فضل سے عطا کیا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے ایسے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی کرنے کا کہتے ہیں۔ بخل جو ہے ایک بدترین صفت ہے جو خاص طور پر مال کے ساتھ وابستہ ہے۔ بخل انسان کو مالی حقوق ادا کرنے سے روک دیتا ہے، جیسے زکوٰۃ کی ادائیگی، مہمان نوازی، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، جن کی کفالت انسان کے ذمہ ہو اس پہ خرچ نہ کرنا، اپنے ہی بچوں پہ خرچ نہ کرنا۔ اسی طرح بعض اوقات قولی حقوق جو ہیں ان کو بھی ادا کرنے سے روکتا، سلام نہیں کرتا انسان، میں کیوں کروں، اس کو کرنا چاہیے پہل۔
پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجنا، آپ نے فرمایا سب سے بڑا بخیل وہ ہے، تو یہ بھی بخل میں ہے، بخل میں شامل ہے۔ تو جو لوگ بخل کرتے ہیں وہ والدین کے ساتھ، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کے ساتھ احسان نہیں کر سکتے، اور پھر وہ دوسروں کو بھی ساتھ روک رہے ہیں۔ قرآن مجید میں تھوڑ دل انسان کی مذمت کی گئی ہے، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ بلا شبہ انسان تھوڑ دلا بنایا گیا ہے، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب مال ملتا ہے تو بخیل بن جاتا ہے، دوسروں سے روک لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی میں سب سے بدترین چیز بے صبر پن کے ساتھ بخل اور حد سے زیادہ بزدل ہونا ہے، یعنی بدترین انسان ہے جس کے اندر بے صبرا پن ہے اور ساتھ بخل بھی ہے، اور پھر اس سے مزید گناہوں کے دروازے کھلتے ہیں اور بہت سی خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ مزید ان کے اندر کیا ہے خرابی مختالن فخورہ کے اندر؟ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے۔ ایک ہوتا ہے فعل میں کتمان اور ایک ہوتا ہے قول میں۔ فعلی کتمان کیا ہوتا ہے؟ عملی طور پہ چھپانا کیا ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی نعمت ظاہر نہ کرے، یعنی اس انسان کے اوپر اللہ کی نعمت کے کوئی آثار ہی نظر نہ آتے ہوں، اس کے پاس مال بہت ہو لیکن لوگوں کے سامنے فقیر بن کے آتا ہو، اس کا لباس، اس کا رہن سہن، فقیرانہ سواری، وہ پاک دامنی کی وجہ سے ایسے نہیں کرتا، بخل کی وجہ سے کرتا ہے کہ لوگ مجھ سے مانگ نہ بیٹھیں۔ اگر میں نے اچھے کپڑے پہن لیے تو لوگ مجھ سے توقع لگا بیٹھیں گے کہ میں ان کو اپنے مال میں سے ان کو بھی کچھ پہناؤں یا ان کو بھی کچھ کھلاؤں یا ان کو بھی کچھ دوں۔ اور قولی کتمان کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے کہے میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، حالات بڑے مشکل ہو گئے، بڑی مہنگائی ہوگی۔ اچھا کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے سب کو، کہ ان کے پاس ہوتا ہے اچھا بھلا، اس کا وہ ذکر نہیں کرتے، لیکن ہر وقت وہ اپنی مالی پریشانیاں بتاتے رہتے ہیں، یہ بھی ذمہ داری ہے، وہ بھی ہے، اس کا کیا بنے گا، اس کا کیا بنے گا، ہر وقت اسی قسم کی باتیں۔ اور یہ باتیں عام طور پر رشتہ داروں کے بیچ میں زیادہ ہوتی ہیں، ہر وقت مسکین نظر آتے ہیں، حالانکہ بہت کچھ ہوتا بھی ہے لیکن وہ ظاہر نہیں کرتے۔ تو اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے احسان کو ظاہر کرنے کی، احسانات کا ایک طرح سے اقرار ہوتا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور لیکن اپنے رب کی نعمت اسے بیان کیجیے۔ ابو نضرہ کہتے ہیں مسلمانوں کا یہ نظریہ رہا ہے کہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے طریقوں میں نعمتوں کا تذکرہ کرنا بھی شامل ہے، یعنی شکر ادا کرنے میں نعمت کا تذکرہ کرنا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کو بیان کرنا شکر ہے اور اس کو چھوڑنا ناشکری ہے، تو اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا فاذکروا نعمت اللہ، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی علیکم۔ اچھا نعمت کا ذکر کرنا اور فخر کرنا، ان دونوں میں فرق ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں اللہ کی نعمتوں کے تذکرے اور ان پر فخر میں فرق یہ ہے کہ نعمتوں کا تذکرہ کرنے والا اصل میں نعمتیں عطا کرنے والے کی بڑائی بیان کرتا ہے، اللہ نے دیا تو اللہ کی بڑائی بیان کرے گا، جس کے ذریعے وہ ان نعمتوں کو صرف اسی کی کرم نوازی اور احسان قرار دیتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں، سب اللہ ہی کا دیا ہوا، اللہ ہی کا فضل ہے، اللہ ہی کا کرم ہے، اللہ ہی کی رحمت ہے، یعنی وہ ہر وقت اللہ کو یاد کر، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ اچھا اس کے بعد فخر کرنے والا کیا کرتا ہے؟ وہ کس کی بڑائی بیان کرتا ہے؟ اپنی بڑائی بیان کرتا ہے۔
میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ یہاں محنت کی، میں نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں اور پھر اس کے بعد مجھے یہ چیز ملی. تو اللہ کی نعمت کا تذکرہ کرنے والا اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی نعمتوں پر ثنا خوانی کرتا ہے، لوگوں کو اللہ کے انعامات بتلاتا ہے، جس کا مقصد صرف اللہ کی بڑائی، حمد اور ثنا بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی جان کو اس بات کا عادی بنانا مقصود ہوتا ہے کہ صرف اسی سے مانگا جائے، اسی سے محبت کی جائے، اسی سے امید لگائی جائے. چنانچہ ایسا شخص اللہ کی نعمتیں بیان کر کے نعمت کا تذکرہ کرتا ہے. ابن قیم کہتے ہیں جبکہ نعمتوں پر فخر کرنے والا شخص اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کے باعث لوگوں پر زبان درازی کرتا ہے، یعنی مال زیادہ ہے نا تو دوسروں میں کیڑے نکالے گا، اور انہیں یہ باور کراتا ہے کہ وہ ان سے اعلیٰ، افضل اور بڑا ہے. ہر وقت لوگوں کے سر چڑھ کر رہے، انہیں اپنا غلام سمجھے اور ان نعمتوں کی وجہ سے لوگوں کو اپنی تعظیم اور خدمت گزاری پہ مجبور کرے. یہ سب فخر و غرور کی علامتیں. تو دونوں کے رویوں میں بڑا فرق ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نعمت کے اظہار میں کہ اللہ کی نعمت کا اثر نظر آنا چاہیے. یعنی اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اچھے کپڑے پہننے میں کوئی حرج نہیں، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، جمال اختیار کرنا چاہیے. ابن مسعود کہتے ہیں ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے یہ چیز اچھی لگتی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ چیز اچھی لگتی ہے کہ میرے کپڑے دھلے ہوئے ہوں، میرے سر میں تیل لگا ہو، میرے جوتوں کا تسمہ نیا ہو. اس نے کچھ اور چیزیں بھی ذکر کی، حتیٰ کہ اپنے کوڑے کی رسی کا ذکر بھی کیا کہ یا رسول اللہ کیا یہ بھی تکبر میں شامل ہوگا؟ فرمایا نہیں، یہ تو خوبصورتی ہے، بے شک اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تکبر تو یہ ہے کہ انسان حق بات کو قبول نہ کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ تکبر کے ساتھ پیش آتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ کے حقوق کو ادا نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اور بخل کی وجہ سے دوسروں کے حقوق نہیں دیتے، انہیں محروم رکھتے ہیں. وہ دوسروں کی دنیا کی زندگی کو مشکل بناتے ہیں، اللہ ان کی آخرت کو مشکل بنا دے گا. نیکسٹ آیت. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. اور وہ لوگ جو اپنے مال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور وہ نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی آخرت کے دن پر، اور جس کا ساتھی شیطان ہو جائے تو وہ کتنا برا ساتھی ہے. ایک طرف بخل کرنے والوں کا ذکر کیا گیا اور دوسری طرف مال خرچ کرنے والوں کا، لیکن دکھاوے کے لیے. کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود جو تھے وہ بخیل تھے اور مشرکین جو تھے وہ دکھاوے اور شہرت کے لیے خرچ کرتے تھے. تو یہاں ان لوگوں کا ذکر ہے جو ریاکار ہیں، شہرت اور ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ ان کی تعریف کی جائے. ان کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہوتا. وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، یعنی ان کا مال اللہ پر ایمان اور ثواب کی امید پر خرچ نہیں ہوتا. تو یاد رکھیے بخل کی طرح ریاکاری بھی قابل مذمت فعل ہے. شاہ عبد القادر کہتے ہیں جس طرح مال دینے میں بخل کرنا اللہ کے نزدیک برا ہے، ویسا ہی مخلوق کو دکھا کر دینا بھی منع ہے. قبول وہ ہے جو ان حقداروں کو دے جن کا پہلے ذکر ہو چکا، پھر اللہ کے یقین اور آخرت کی توقع سے دے. اور ریاکاری کیا ہے؟ شرک اصغر. اور ریاکاری کی سزا کیا ہے؟ صحیح بخاری میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کو سنانے کے لیے عمل کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کا بھید کھول دے گا. کہ اس نے یہ صرف دکھانے کے لیے کیا تھا، اس کی اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی. اور جو لوگوں کو مشقت میں ڈالے گا اللہ قیامت کے دن اسے مشقت میں ڈالے گا.
تو نیت کا جو بگاڑ ہے یہ بڑے بڑے نیک اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم میں وہ لوگ جائیں گے جو بہت بہت زیادہ علم والے لیکن دکھاوے کا پڑھنا پڑھانا، بہت زیادہ مال والے دکھاوے کا خرچ کرنے والے، اور اسی طرح شہید جو دکھاوے کے لیے جس نے جان دی. فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جس کا فیصلہ کیا جائے گا وہ شخص ہوگا جس پر اللہ نے وسعت کی، ہر طرح کا مال دیا، اسے لایا جائے گا، نعمتیں گنوائی جائیں گی، وہ پہچان لے گا. اللہ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیرے راستے میں خرچ کیا جہاں خرچ کرنا تجھے پسند تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، بلکہ تو نے اس لیے کیا کہ تجھے سخی کہا جائے، وہ ہو چکا. پھر حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے آگ میں ڈال دیا جاؤ، آگ میں ڈال دیا جائے، اور وہ ڈال دیا جائے گا. حالانکہ اس نے بہت دنیا میں مال خرچ کیا ہوگا، ادھر 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 ہر طرف، لیکن سب دکھاوے کے لیے تھا. وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، شیطان جس کا ساتھی بن جائے، قرین ہوتا ہے وہ جو ساتھ ہی ساتھ رہے، ہر وقت ساتھ رہے، تو بدترین ساتھی ہے. کیونکہ شیطان انسان کو برائی پر اکساتا ہے اور انسان کو کیا چاہتا ہے کہ وہ برا کرتا رہے. یہ شیطان بھی ہو سکتا ہے، یہ شیطان انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی برے ساتھی مراد ہیں جس کے ساتھ انسان کا بہت سا وقت گزرتا ہے. تو اس آیت کریمہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ برے ساتھی انسان کے اخلاق کو بگاڑ دیتے ہیں. جیسے بیماریاں پھیلتی ہیں نا، تو اسی طرح یعنی جیسے کسی شخص کے اندر اگر جراثیم ہے تو وہ کسی اور صحت مند شخص کے پاس بیٹھے گا تو اس کے اندر ٹرانسفر ہو جائیں گے. ایسے کسی کے اندر اخلاقی خرابیاں ہیں تو اگر وہ کسی نیک انسان کے ساتھ دن رات بیٹھنا شروع ہو جائے گا تو اس کے اندر ٹرانسفر کر دے گا. تو اچھی کمپنی جو ہے اس سے انسان اچھے اثرات، اچھے سبق لیتا ہے، اور بری کمپنی سے انسان کے اندر برائیاں پیدا ہوتی ہیں. اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ اچھے بھلے آپ نے نماز پڑھی، ذکر کیا، اچھے اچھے کام کیے، اتنے میں کوئی شخص یا آ گیا یا کوئی فون آ گیا اور خواہ مخواہ میں غیبت سن لی یا کر لی، یا آپ نہیں بھی سننا چاہتے تو کوئی آپ کو سنائے چلے جا رہا ہے. تو اگر یہی فون کسی نیک انسان کا آتا تو وہ آپ کو کوئی اچھی بات بتا کے آپ کے ایمان میں اضافہ کرتا. تو کہاں یہ کہ انسان کو ایسے لوگوں کے بیچ میں رہنا پڑے ہر وقت جو گالی گلوچ کے عادی ہیں یا جھوٹ بولنے کے یا غیبت کرنے کے، تو زندگی حرام ہو جاتی ہے. وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. وہ اسی لیے وہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، کہ اللہ مجھے نیک ساتھی عطا کر، نیک دوست دے. وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقہم اللہ وکان اللہ بہم علیما. اور ان کا کیا نقصان ہوتا؟ وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. اور ان کا کیا نقصان ہوتا اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتے اور جو رزق اللہ نے انہیں دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے، اور اللہ انہیں خوب جاننے والا ہے. اللہ اکبر. یعنی ان کا کیا بگڑتا اگر یہ ایمان لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ منافقین کی طرف اشارہ ہے جو خرچ کرتے ہوئے ریاکاری کرتے ہیں. دکھاوا کرنا جو ہے یہ منافقین کا شعار تھا. وہ دکھاوے کا ایمان لائے ہوئے تھے، اندر سے ایمان نہیں تھا، دکھاوے کے کام کرتے تھے، فی سبیل اللہ خرچ بھی کرتے تھے، جہاد پہ بھی چل پڑتے تھے، یہ سب لوگوں کو دکھانے کے لیے. نمازیں بھی دکھاوے کی پڑھتے تھے، نمازیں پڑھنے بھی آ جاتے تھے، لیکن وہ خلوص کے ساتھ نہیں، صرف دکھانے کے لیے کہ لوگ سمجھے ہاں ہاں یہ مسلمان ہے.
تو اس لیے فرمایا کہ ان کا کیا بگڑتا اگر یہ اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے، یعنی دکھاوا چھوڑ دیتے، نقصان دہ رستے کو چھوڑ کر فائدہ مند رستہ اختیار کرتے۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ نے انہیں جو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ ان کو خوب جاننے والا ہے۔ خرچ کرنا جو ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی، حج وغیرہ کی بات نہیں کی، مال خرچ کرنے کی بات کی کہ ایمان کے بعد انسان کے گناہوں کو جو چیز دھوتی ہے وہ دینا ہے، خرچ کرنا ہے، اور بخل جو ہے وہ انسان کو نقصان دیتا ہے۔ اور اگر انسان سوچے تو اگر وہ خرچ کرتا نہیں اور مال صرف جمع ہی کر رہا ہے اور وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے کس کام کا؟ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، جب وہ ہلاک ہو گیا تو اس کا مال کس کام آیا؟ وہ تو اوروں کے کام آیا، قبر میں تو ساتھ جانے کا نہیں، آخرت میں اس مال کا کچھ فائدہ نہیں۔ تو دنیا میں بھی اگر انسان اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے تو یہ خوف اور غم سے نجات کا ذریعہ بھی ہے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو لوگ اپنے مال رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں سو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ایسے لوگوں کو اللہ کی قربت اور رحمت نصیب ہوگی جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں۔ نیکسٹ آیت۔ إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما۔ بے شک اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے دگنا کر دے گا اور اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی کے بھی دیے ہوئے میں سے، کچھ کیے ہوئے میں سے کمی نہیں کرتا، یعنی اللہ کے راستے میں دے کے کم نہیں ہوتا، ذرے کے برابر بھی کم نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے، نیکی ہو تو اسے کئی گنا بڑھا دیتا ہے، اور صرف بڑھاتا نہیں، اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرتا ہے۔ اور نیکی کتنی؟ ذرے کے برابر۔ مثقال مفعال کے وزن پر ہے، قلیل چیز، یعنی سب سے چھوٹی چیز جس کو تولا جا سکتا ہو، اسی سے۔ اور پھر ذرہ کہتے ہیں چونٹی کو، اور غبار کے بھی ذرات ہوتے ہیں، یہ جو وہ اڑتے رہتے ہیں، خاکی ذرات۔ یعنی اگر صرف ایک اڑنے والے ذرے جتنی بھی کوئی نیکی کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی بہت بڑا کر دیتا ہے۔ کم از کم نیکی، ایک نیکی 10 گنا ہو جاتی ہے، اور یہاں پر فرمایا اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرے گا، اور قیامت کے دن ذرہ برابر نیکی بھی لائی جائے گی۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ذرے برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی دیکھے گا، اور ذرے برابر شر کیا ہوگا وہ بھی دیکھے گا۔ اور رائے کے دانے برابر بھی اگر ایمان ہوگا نا انسان کے دل کے اندر، تو بھی وہ اس کو جنت میں داخل کروا دے گا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان نیکی کا حریص ہو۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے کہ اگر تم نیکی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اجر میں کمی نہیں کرے گا، اور اگر وہ اس پہ اجر دے گا تو صرف اتنا نہیں دے گا، کئی گنا زیادہ دے گا، اور اپنے پاس سے مزید بھی دے گا جس کا انسان تصور ہی نہیں کر سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اگر آپ میں سے کوئی کچھ کہنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جی آپ کچھ بولیے. نہیں اس میں بولے. وعلیکم السلام. ریکارڈ کیجیے اس کو. جی آیات جو ہیں جو آپ نے ساری سنی ہیں اس میں سب کا سب ہے کہ جو آپ خیر والے بن جاؤ, جو آپ کے پاس سے گزر بھی جائے اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ حدیث الرحمن. میں آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج کا لیسن مکمل ہوا اور سبحان اللہ میں دیکھ رہی تھی کہ آیا نمبر 36 سے جب ہم نے سٹارٹ کیا تو کتنے حقوق کی بات کی. میں دعا کر لیتی ہوں, آپ لکھیے گا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین الہی آمین. جی کتنے حقوق کی بات کی گئی؟ 10 حقوق کی. اور اس کے بعد اگلی آیت میں کس چیز کی بات تھی؟ خرچ کرنے کی, اور پھر خرچ نہ کرنے کی مذمت کی گئی. اور میں آج کی دعا پہ میں غور کر رہی تھی کہ ہم نے نعمتوں کے حوالے سے بات کی, اور ان سب کا تعلق دیکھیں نعمتوں سے ہے. یہی بات ہم نے کی تھی کہ رشتے بھی انسان کے لیے اللہ کا فضل ہے, نعمت ہے, اور ان کو کس طرح سنبھالنا ہے اور ان پہ خرچ کرنا ہے. وہ بھی جو مال دیا ہے وہ بھی اللہ کی نعمت ہے. تو سبحان اللہ کتنا کنیکٹڈ ہر چیز جو ہے وہ ہمارے دین میں ہے کہ ہم نے ہر چیز کو, کسی چیز کو چھوڑ کے جو ہے نا کامیابی نہیں مل سکتی. باٹم لائن آج کے لیسن کی جو مجھے سمجھ میں آئی ہے. جی اور جو مجھے کسی کا جو جملہ ہے, آئی ڈونٹ نو کس نے یہ کہا ہے, لیکن مجھے بہت سٹرائک کیا کہ جب ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں کسی کو, یا ہم کسی پہ خرچ کرتے ہیں, کسی کی مدد کرتے ہیں, کسی ضرورت مند کی حاجت پوری کرتے ہیں, اللہ ہمیں دینے والا ہاتھ بناتا ہے, تو وہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے جس کو ہم آگے خرچ کر رہے ہیں. تو پنجابی میں کہتے ہیں نا دتے چو دتا کی دتا, کہ دیے ہوئے میں سے ہی ہم دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا فضل ہے اور ہم اس کو آگے بانٹ رہے ہیں, اس میں ہمارا تو کوئی کمال نہیں ہے. جی اور یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. نہیں اشفاق احمد نے بھی یہ کسی کا کال جو ہے نا وہ شیئر کیا تھا, اس لیے میں نے نام نہیں بتایا. زاویہ میں انہوں نے شیئر کیا ہے, لیکن انہوں نے بھی کسی کا کیا تھا. جی رزق میں کوئی بھی نعمت آ سکتی ہے, اور آپ دیکھیں کہ سب سے پہلا حق اللہ کا اور اللہ کے بعد والدین کا. اور والدین کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہمارا طرز عمل والدین کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جب ہماری بینگ اے وومن, بینگ اے گرل, ہماری جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو ہم اپنے اپنے گھروں میں اتنا انڈلج ہو جاتے ہیں کہ ہم یا تو سلام دعا تک محدود ہو جاتے ہیں, یا ہم جب خاص طور پہ اوورسیز رہتے ہوئے جب ہم انہیں وزٹ کرتے ہیں تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم مہمان ہیں اور ہمارے آگے پیچھے پھرنا ان کا کام ہے. ایسے ہی کرتے ہیں. شادیاں ہو جاتی ہیں, ہم اپنے بچوں کی ذمہ داریاں محسوس کرنے لگ جاتے ہیں, لیکن والدین سے ہم تھوڑا سا چشم پوشی کر جاتے ہیں. جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں
تو والدین ہماری ہر ضرورت پوری کرتے ہیں. وہ کبھی نہیں پوچھتے کہ تمہیں سیزن کے کپڑے چاہیے، تمہیں نیا جوتا چاہیے، تمہارا کچھ کھانے کو دل چاہ رہا ہے یا نہیں چاہ رہا. وہ ہر چیز پرووائڈ کرتے ہیں. اولاد بڑی ہو کے جب اپنے گھر بار والی ہوتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے؟ وہ پوچھتی ہے آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ کتنا مجھے اس میں اتنی کانٹرڈکشن محسوس ہوئی کہ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے. والدین نے تو ضرورت پڑنے پہ ہمیں کچھ نہیں، انہوں نے تو ہماری پوچھے بغیر ضرورتیں پوری کی. اور قرآن پاک کے اگر ہم اس آیت کو ہی دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد دوسرا حق والدین کا ہے کہ ان کے ساتھ احسان کرو. اور احسان میں یہ نہیں آتا کہ ہم پوچھ کے ان کی ضرورت پوری کریں. آپ میں سے کوئی کچھ شیئر کرنا چاہے گا؟ چلیں انشاءاللہ یہیں پہ اپنا ریکیپ کنکلوڈ کرتے ہیں، اور کل باذن اللہ ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے. تجاہل عارفانہ جی. اور بالکل، اور ہمارے جو زیر کہہ لیں کہ ہمارے جو انڈر آتے ہیں ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، چاہے وہ بچے ہیں، چاہے وہ رشتہ دار ہیں، چاہے کام کرنے والے ہیں، گھریلو ملازم ہیں، ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا ہے. 70 دفعہ معاف کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے والے ہیں. آمین الہی آمین. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اللہ کے اذن سے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين.